بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں۔ ناظرین کرام، میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ خوابوں کی تعبیر کا ہماری زندگی میں کیا تعلق ہے اور ہمیں خوابوں کی تعبیر جاننا کیوں ضروری ہے۔ آپ نے اگر حجۃ الوداع کا کبھی مطالعہ کیا ہو، اگر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیان پڑھا ہو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے گئے اور ہزاروں مسلمان جو تھے وہاں موجود تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے دین آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا ہے۔ جو پیغام اللہ نے مجھے دیا وہ میں نے پوری امت تک پہنچا دیا ہے۔ تو مسلمان جو تھے وہ پریشان ہو گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے ہیں۔ تو لوگ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضور پاک سے پوچھا کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمیں کون بتائے گا، ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے جو بھی بات مسلمانوں کو بتائی قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ اللہ کے حکم سے بتائی۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود لکھی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک کمپلیٹ ہمارے پاس جو ہے نا سورس آف ایجوکیشن ہے، کہ انہوں نے جو بھی کچھ فرمایا وہ اللہ کے حکم سے فرمایا، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نیک لوگ یعنی کہ اولیاء کرام ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ لوگوں نے فرمایا پھر بھی اختلافات تو ہو جاتے ہیں، فرقے تو بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خواب کے ذریعے انفارم کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور ان کو کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ خوابوں کی تعبیر۔ یہ ایک بہت بڑا علم ہے، خوابوں کی تعبیر۔ مجھے بھی بچپن سے ہی سچے خواب آتے ہیں، خاص طور پہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو۔ اور میں پچھلے 25 سال سے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتی ہوں جو خوابوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ میرا اس چیز پہ کامل یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اپنے بندوں کو اشارات دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو خواب میں ہوا ہے وہی ہو کے رہنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ میں نے خواب میں دیکھا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آج تو میں نے گھر سے ہی نہیں نکلنا، آج تو میں نے گاڑی میں ہی نہیں بیٹھنا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، اس سے خبردار رہو اور پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کام غلط ہے، اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ دیکھیں، خوابوں کی تعبیر جو ہے نا یہ ایک بہت گہرا علم ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ میری سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کوئی خواب دیکھیں، اچھا خواب، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے اور لیفٹ والی سائڈ پہ بائیں کندھے پہ ایسے 3 دفعہ تھوکنا ہے، اور پھر کروٹ چینج کر کے اور کلمہ پڑھ کے آپ نے دوبارہ سونا ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے جو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ برے خواب چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت ضروری ہے اور کروٹ چینج کر کے آپ سو جائیں۔ اچھے خواب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی آپ کو میسج دیتے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ ایک بات جو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو خواب ہوتے ہیں نا وہ پرندے کے پاؤں کے اوپر ہوتے ہیں۔ مولانا ابن سیرین جو ہیں ان کا خوابوں کے اوپر ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔
اور بہت ان کا علم ہے اس کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا خوابوں کے اوپر بہت زیادہ علم تھا اور وہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ لیکن سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کا علم عطا کیا اور وہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ میری آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں، اچھا یا برا، آپ ہر ایک کو نہیں بیان کر سکتے، آپ خاموش رہیں۔ اگر آپ نے برا خواب دیکھا ہے، اعوذ باللہ پڑھیں، 3 دفعہ تھوکیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اللہ سے کہیں کہ مجھے اپنے حفظ و امان میں لے لیں۔ اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، لیکن آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا خواب ہے، تو آپ ایسے شخص سے تعبیر پوچھیں گے جو کہ سچا ہو، 5 وقت نمازی ہو، جو شریعت کا پابند ہو۔ یاد رکھیں، آپ ہر انسان سے خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھ سکتے۔ کوئی نیک پاک انسان جو اس علم کو رکھتا ہے اس کے سامنے، اور جو سچ بولتا ہے، کسی جھوٹے انسان کو آپ تعبیر اپنا خواب نہیں بیان کر سکتے۔ جو خواب ہوتا ہے وہ پرندے کے پروں پہ ہوتا ہے یا اس کے پاؤں پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص آپ کو غلط تعبیر بتا دیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور اس میں آپ نے کوئی پھول پکڑا ہوا ہے، گلاب کا پھول پکڑا ہوا ہے۔ آپ کسی حاسد شخص کو بتاتے ہیں کہ میں نے تو خواب میں گلاب کا پھول پکڑا ہے، تو وہ شخص اگر آگے سے یہ کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں کانٹے آئیں گے اور تمہارے ہاتھوں میں کانٹے چبھ جائیں گے اور تم روتے رہو گے۔ آپ یقین کریں، اگر آپ کسی غلط شخص سے پوچھیں تو ایسا ہی ہوگا۔ کوئی شخص حاسد اگر آپ کو غلط تعبیر بتا دیتا ہے تو پھر وہ ایز اٹ از ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ خواب ہر ایک کے سامنے بیان مت کیا کریں۔ اگر آپ برا خواب آپ نے دیکھ لیا ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھ لیے، تھوک بھی دیا ہے، صبح اٹھیں اور اس خواب کا 10 روپے 20 روپے صدقہ نکال دیں، ختم، کچھ برا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ برے خواب کا صدقہ دے دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ خواب میرے لیے اچھا کر دے، تو وہ خواب آپ کے لیے اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہائے میں نے برا خواب دیکھ لیا، اب تو ایسے ہو جائے گا، لوگوں کو بھی آپ بیان کر رہے ہیں، تو یقین کریں کہ پھر برا ہی ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں بیان کر رہی، یہ حدیث میں ہے کہ کبھی بھی آپ اپنا خواب ہر شخص کو مت بتائیں۔ اگر کوئی عورت پاک دامن ہے، اس نے شریعت پڑھی ہوئی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے اور یہ علم رکھتی ہے، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کا رشتہ دار یا کوئی مولانا، کوئی مفتی جن کے پاس یہ علم ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اس کی تعبیر کیا بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ خاموش ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس خواب کو میرے لیے مفید کر دیں۔ خوابوں کی تعبیر کے اوپر میری بہت زیادہ ریسرچ ہے۔ میں پچھلے 25-30 سال سے اس طرح کی بکس پڑھتی ہوں، اور مجھے جب بھی کوئی خواب آتا ہے تو میں سب سے پہلے یہ گمان کرتی ہوں کہ یہ کس بارے میں آیا ہے۔ دیکھیں، آپ کے جو حالات چل رہے ہوتے ہیں نا، زیادہ تر خواب اسی کے بارے میں ہوتے ہیں۔ مثلا اگر پیسے کی تنگی آ رہی ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، یا کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، تو آپ کو اسی کے بارے میں خواب آئیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جی آپ کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ مت سمجھے کہ ہر خواب کی تعبیر بری ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی آپ بہت بھیانک خواب دیکھتے ہیں لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ مثلاً اکثر لوگ خواب میں شیر کو دیکھ لیتے ہیں اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ شیر اگر بیٹھا ہوا ہے، سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو تنگ نہیں کر رہا، آپ کو کاٹ نہیں رہا، تو اس کا مطلب بادشاہت ہے، آپ کو کوئی بڑی جاب، کوئی ترقی ہونے والی ہے، آپ حکومت میں آنے والے ہیں۔ تو ہر چیز کی تعبیر جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بلی کو دیکھتے ہیں خواب میں کہ بلی گھر میں گھس گئی ہے، چیزیں خراب کر رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلی جو ہے ایک برا جانور ہے، یہ کوئی حاسد یا چور آپ کے گھر میں عمل دخل کر رہا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر آپ بلی کو دودھ پلا رہے ہیں خواب میں تو یہ ایک اچھا خواب ہے، آپ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں نا، تو یہ تو ایک اچھا خواب ہے۔ کچھ لوگ بلی کو جادو کی علامت بھی سمجھتے ہیں۔ اگر بلی آپ پر حملہ کر رہی ہے،
آپ کی چیزوں کو ناپاک کر رہی ہے تو یہ ایک برا خواب ہے. لیکن اگر بلی سکون سے بیٹھی ہے، آپ اس کو کھانے پینے کی چیز دے رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا خواب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صدقہ کرنا ہے، آپ کو اللہ کی مخلوق کو کھلانا پلانا ہے. دیکھیں جانوروں کو جب آپ کھانا کھلاتے ہیں، پرندوں کو باجرہ ڈالتے ہیں یا روٹی ڈالتے ہیں، یہ صدقہ ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے. ہم آج یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، خوابوں کی تعبیر. آپ اپنے خواب مجھے کمنٹس میں لکھ کر بھیجئے اور میں آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گی. لیکن یاد رکھیے گا کہ خوابوں کی تعبیر کے لیے وقت کا بتانا بہت ضروری ہے. جو خواب صبح کے قریب ہوتے ہیں، یعنی سورج کے نکلنے کے قریب ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کی تعبیر فوراً رونما ہو جاتی ہے. جو خواب صبح سے دور ہوتے ہیں، مثلا رات کے پہلے پہر میں آپ دیکھتے ہیں، تو ان کی تعبیر لیٹ جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے جب آپ اٹھیں تو آپ اپنے دل سے سوال کریں کہ یہ خواب مجھے کیوں آیا ہے، کیونکہ آپ کا دل بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ اس سلسلے میں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کسی سے بیان مت کریں جب تک کہ کوئی خواب کی تعبیر جانتا نہ ہو. اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میرے سے خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں اپنا خواب اور وقت لکھ کر بھیجئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو خوابوں کی تعبیر بتاؤں گی. اور یہ ایک بہت بڑا علم ہے اور اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور یقین کریں یہ 100% سچ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی باتوں کی بشارت خواب میں ہوتی تھی اور وہ صبح اٹھ کے بیان کرتے تھے. اور اللہ کے نیک لوگوں کو یہ خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ گناہگار لوگوں کو خواب نہیں آتے. جو ظالم اور گناہگار لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ خواب میں ان کو بتاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ. بار بار ان کو ایسے خواب نظر آتے ہیں جن میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم حرام کما رہے ہو، تم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو، تم نے یتیم کا مال کھایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان، تمام انسان جو ہیں وہ نیک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتے. تو اس لیے اپنے خوابوں پر غور کریں. یہ مت سمجھے کہ آپ تو اتنے گناہگار ہیں تو آپ کے سارے خواب جھوٹے ہیں. ایسا نہیں ہے. خواب تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں آپ کو کہ غلط چیز سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ آپ دوزخ میں نہ جائیں، جنت میں جائیں. اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بہت سارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گی، اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو غلط چیز آپ کو دنیا میں لگ رہی ہے اس کی تعبیر بھی غلط ہوگی. آپ اپنے کمنٹس میں مجھے اپنے خواب لکھ کر بھیجیں، میں آپ کو تعبیر بتاؤں گی. بہت بہت شکریہ.